بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علمیات کی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے علم اور اس کے ساخت اور اس کے ماخذات کے اوپر گفتگو مکمل کر لی۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے کہا کہ کانٹ کی تردید کیسے کرنی ہے ہمیں متکلمین کے منہج پر۔ کانٹ کو اگر متکلمین کے روبرو پیش کیا جائے تو وہ کانٹ پر کیا اعتراض کریں گے، یہ ہم بعد میں لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ کانٹ کو روبرو پیش کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیوں ہم ایز اٹ از نہیں لے سکتے۔ تو پہلی چیز ہماری یہ، اور اس کو ہم بار بار ایمفیسائز کر چکے ہیں، کہ اگر وجود باری اور اس کی بعض صفات کا اس بات عقل سے محال ہو نہ کیا جائے تو اس بات نبوت کا دروازہ علمیاتی طور پر کوئی دلیل اس پر کھڑی نہیں کی جا سکے گی، اور وہ صرف ایک اندھا ایمان بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہ نبوت ایک شخص کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ مجھے خدا نے نمائندہ بنا دیا ہے تمہاری طرف، اور اس نے مجھ سے کلام کیا اور اس نے کہا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تمہیں عقاب ہوگا۔ اب دراصل یہ ایک خبر ہے جو وہ ہمیں دے رہا ہے۔ کسی کا یہ دعویٰ کر دینا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو صرف دعویٰ ہے۔ تو جیسے ہر خبر میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، کسی شخص کے اس دعوے بطور خبر میں بھی یہ دونوں احتمال ہیں، تو اب اس کے اندر جو کذب کا احتمال ہے وہ کیسے رفع ہوگا؟ تو وہ دلیل اس کے دعوے پر زائد ہوگی جو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور وہ دلیل معجزے کی صورت آتی ہے۔ جب میں معجزے کی وجہ دلالت کو کھولنا شروع کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تب ایکسپلینیبل ہے جب یہ پہلے ثابت ہو کہ ایک ایسا خدا ہے، نمبر 1 ہے جو قادر ہے، مختار ہے، کلام کر سکتا ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو، کنسسٹنٹلی کسی کے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل کھڑی کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اور اسی لیے متکلمین کہتے تھے کہ اگر ہم نبوت کے اس بات کی بحث سے پہلے خدا ثابت نہ کریں اور اس کی یہ صفات ثابت نہ کریں تو ایک سرکولر آرگومنٹ بن کے رہ جائے گا کہ ہم کہیں کہ خدا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ دعوی نبوت کرنے والا شخص کہہ رہا ہے، اور یہ دعوی نبوت کرنے والا سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ خدا نے اس کی سچائی میں معجزہ دکھا دیا ہے اور نشانی مقرر کر دی ہے۔ ظاہر ہے یہ سرکولر آرگومنٹ ہے، اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں اور میں اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہ رہا، اس کی تفصیلات اور جگہوں پر ہماری ویڈیوز میں موجود ہیں۔ تو اگر کانٹ کی بات درست ہے کہ ریلیجیس میٹا فزکس امپاسبل ہے، خدا کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات نبوت کی دلیل کا دروازہ بند ہے۔ دوسرا جو پرابلمٹک چیز جو بیسیکلی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کانٹ کے مطابق وجود باری تعالیٰ کی وہ دلیل غلط ہے۔ یعنی دیکھیں، پہلا سٹیپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے اس بات کی دلیل خدا اور اس کی بعض صفات پر موقوف ہے علمیاتی طور پر ترتیب میں۔ تو اسی سے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کیوں امپلائی ہو رہی ہے کہ کانٹ اس کو ناممکن بنا رہا ہے، کیونکہ دوسری بات کے ساتھ جڑا ہوا، وہ کہہ رہا ہے وجود باری کے بارے میں تو کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دونوں باتیں جوڑ کے کہ ہم اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکتے۔ جب وہ نہیں کر سکتے تو نبی کے اس بات کی کوئی دلیل ہم کھڑی نہیں کی جا سکتی کہ ایک شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وجود باری کے دلیل کے 2 مقدمے، کانٹ دونوں پہ سوال اٹھائے گا اپنے طریقے سے۔ ہم کہتے ہیں عالم حادث ہے اور حادث کے لیے محدث ہے۔ عالم حادث ہے، یہ کانٹ کہے گا کہ یہ تو ایک ذہنی کیٹیگری ہے حدوث، جس کو تم خارج کے بارے میں سمجھ رہے ہو، جبکہ کانٹ کہے گا کہ مجھے تو خارج کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے، سارا علم میرا کس چیز کے بارے میں ہے؟ فینومینا کے بارے میں۔ ہم نے کہا کانٹ کہتا ہے علم تو صرف اپیرنسز کے بارے میں احکام جاری ہونے کا نام ہے، خارج کے بارے میں نہیں۔ تو تم سمجھ رہے ہو کائنات جو خارج میں یہ حادث ہے، جبکہ خارج کے بارے میں کوئی حکم تم لگا ہی نہیں سکتے۔ تو پہلا مقدمہ وہ یوں اڑا دے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ حادث کے لیے محدث چاہیے، ایفیکٹ کے لیے کاز چاہیے۔ حادث ایفیکٹ کو کہتے ہیں، جیسے ہم دلیل حدوث میں اس پہ بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کھولیں گے اس کو۔ تو کانٹ کہے گا کہ یہ کازیلٹی کا اصول تو زمان اور مکان کے اندر لگتا ہے، جبکہ کائنات جب پوری ایفیکٹ ہے تو خدا اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے، لہٰذا یہ صرف ایک ذہنی ڈبے کا حکم ہے جو آپس میں تم پلے اراؤنڈ کر رہے ہو، اس کا خارج میں کوئی مصداق تم مقرر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ تم کو خدا میرے تجربے میں آ گیا، اسی تجربے میں، جبکہ وہ نہیں آتا۔ تو اس لیے کانٹ کہتا ہے یہ تمہارے دونوں ہی مقدمے میری علم کے روح سے مشکوک ہیں، لہٰذا کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانٹ کا چیلنج ہے جو وہ پوز کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اچھا بعض لوگ یہاں تک تو لے لیتے ہیں، لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کانٹ اپنی بات میں درست ہے تو کچھ اور نتائج بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی لینے پڑیں گے، ہم آہنگی سے لینے پڑیں گے۔ جو شخص کانٹین ہو رہا ہے اس کو لینا پڑے گا۔
اور وہ یہ کہ کانٹ الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے اس کو خارج سے کاٹ دیتا ہے. دیکھیں الفاظ معنی پر دلالت کیسے کرتے ہیں, سوال اٹھانے کی مثلا دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ الفاظ معنی پر دلالت کیسے کرتے ہیں. لفظ کی معنی کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ یا تو بطریق وضع ہوتا ہے. بطریق وضع کا مطلب یہ ہے بائی وے آف اسٹیپولیشن, کہ کسی ارادہ کرنے والے نے ایک لفظ کو کسی خاص معنی کے ساتھ جوڑ دیا, کسی خاص شے کے ساتھ جوڑ دیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ جیسے کرسی یا میز یا لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہے لفظ کرسی, کاف رے سین, یہ اردو زبان کے چند حروف ہیں. اس لفظ کا ایک مدلول ہے, ریفرنٹ ہے, وہ شاید جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اس کا ریفرنٹ ہے, اور اس ریفرنٹ سے متعلق میرے ذہن میں ایک مفہوم یا ایک معنی پیدا ہو رہا ہے, اسے معنی کہتے ہیں. وہ جو مفہوم میرے ذہن میں آیا لفظ سے متعلق وہ معنی ہے. تو اب آپ یوں سوچیں کہ لفظ کا جو معنی کے ساتھ تعلق ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے. یا تو ہم کہیں گے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بائی وے آف اسٹیپولیشن ہوگا, کہ میں نے خود طے کیا کہ کاف رے سین یہ سے یہ میں خاص چیز مراد لوں گا, نہ کہ لیپ ٹاپ فار ایگزامپل. تو یہ اسٹیپولیشن ہے, یہ ہمارا ارادی چیز ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے, وہ ہے بائی وے آف ریزن, کہ ایک شے دوسری کو امپلائی کرتی ہے بائی وے آف ریزن, بائی ان اٹ سیلف. تو دلالت بس دو ہی طرح کی ہوتی ہے, یا وہ ریشنل ہوتی ہے کہ ایک شے دوسرے کو امپلائی کرتی ہے, نیسیسیٹیٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جس کو علم حاصل ہو وہ علمیت کی صفت سے متصف ہے, علم علمیت کی صفت کو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے. یا میں کہوں کہ محدث, یا میں کہوں کہ حادث محدث کو امپلائی کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, کہ جس شے کی بگننگ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے چونکہ محتاج ہے لہذا وہ نیسیسیٹیٹ کرتی ہے ایک ایسی وجود کو جو محتاج نہ ہو, اس کو وجود دینے والا ہو. اب اس کو ہم کہتے ہیں دلالت عقلیہ, ایک شے کی دوسرے پر از خود اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت. بس دلالت دو طرح کی, اور کوئی قسم نہیں ہے دلالت کی. تو لفظ اپنے معنی پر ان دو ہی طریقوں سے دلالت کر سکتے ہیں. اگر کانٹ کی بات درست ہے کہ میں خارج سے متعلق کوئی تفہیمی کیٹیگری لاگو کر کے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ یہ صرف اپیرنس سے متعلق احکام ہیں, تو لفظ کی معنی پر جتنی دلالتیں ہیں وہ صرف ذہنی مشقیں ہیں, وہ صرف فینومینا سے متعلق ہیں, وہ خارج کے متعلق ہیں ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وحی کے الفاظ سے یعنی دلائل لفظیہ سے, دیکھیں وحی کے الفاظ ہوتے ہیں, ان سے ہمیں خارج سے متعلق کوئی علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا کانٹ کے سسٹم میں, اس لیے کہ کانٹ نے دلالت کا مطلب ہی بدل دیا. وہ شے کی شے پر دلالت نہیں ہے, بلکہ دلیل کا مطلب اس کے سسٹم میں کیا ہے کہ کسی خارجی شے کا کسی خارجی شے پر دلالت کرنا یہ ان کا ربط نہیں ہے, بلکہ شے کی شبیہ جیسے کہ ہماری ذہنی ساخت کی بنا پر وہ ہمیں نظر آتی ہے, یہ ان کا آپسی ربط ہے اور یہ ہمارا ذہن تشکیل دیتا ہے. بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلالت کا مطلب مظاہر اشیاء کے مابین وہ تعلق ہے جو ہمارا ذہن ان پر لاگو کرتا ہے. یہ مظاہر کی دنیا کی بات ہے, خارج کی دنیا کی بات ہے ہی نہیں. تو کانٹ کی سسٹم کی روح سے خدا کے کلام سے جو معنی اور روابط بھی ہم سمجھیں گے وہ فینومینا کے بارے میں, نومینا کے بارے میں کلام ہو ہی نہیں سکتا, کچھ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بات یوں ہے, دیکھیں نومینا کے بارے میں خارج از ذہن کسی حقیقت کے بارے میں لفظ مجھے کوئی بات چاہے وہ خدا کی جانب سے نازل ہو, کیونکہ دیکھیں نا وہ ہیومن لینگویج میں ہی کلام ہو رہا ہے, تو وہ مجھے کوئی بات تب سمجھا سکتا ہے جب میں پہلے قدم پر یہ فرض کروں کہ ذہن نے اشیاء کی ذاتی دلالت کو جس طرح حاصل کیا ہے لفظ ان خارجی واقعات کے طرف ریفرنس کر رہا ہے. لیکن اگر ذہن جو چیز خارج سے حاصل کرتا ہے وہ ایک شبیہ ہے تو لفظ بھی بس ان شبیہات تک مجھے لے جا سکتی ہے, اس سے آگے کبھی لے جا ہی نہیں سکتی. تھنگ ان اٹ سیلف کے بارے میں کبھی کچھ بتا ہی نہیں سکتی, کیونکہ تھنگ ان اٹ سیلف تک کا کوئی راستہ میرے پاس کھولا ہوا ہی نہیں ہے. تو الفاظ کیسے کھول دے گا وہ دروازہ جو بالکل بند ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے نظریے میں زبان فینومینا کو بیان کر سکتی ہے, نومینا کو نہیں. اور چونکہ خدا انسانوں سے اس زبان میں بات کرتا ہے جس سے انسان جانتے ہیں, ان الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے انسان واقف ہے, تو اگر نبی کی وحی کے ذریعے ہمیں کوئی لفظ مل جائے قادر, عالم, مرید, تو جو مرضی لفظ آ جائے وہ فینومینا سے متعلق ایک بات ہے کہ فینومینا میں قادر کا جو مفہوم ہوگا بس عقل اس کو جان رہی ہے, تو وہ تو تفہیمی کیٹیگریز لگ کے بنتی ہے. تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ کانٹ
وحی کے الفاظ کے خارج سے متعلق ہونے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اپنی تفہیمی کیٹیگریز کے فریم ورک کے اندر، اپنی علمیات کے اندر۔ اور چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں جب ذات باریک سے متعلق بات ہوتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ہم چار یعنی طرح کی کہا جاتا ہے علم کلام میں۔ ایک وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے سلبی صفات، یعنی تنزیہی صفات، کہ خدا کیسا نہیں ہے، تو اس کے اندر مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ خدا واجب ہے، یعنی محتاج نہیں ہے، نیسیسری بینگ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے خدا ایک ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی ضد اور ند نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں نیگیٹو تنزیہی صفات ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا حوادث سے ماورا ہے، اس کو مخالفت الحوادث کہتے ہیں، یعنی اس کائنات میں جتنی چیزیں ہمارے حسی تجربے میں آ رہی ہیں یہ سب چینج ہو رہی ہیں۔ خدا حدوث سے ماورا ہے، خدا قدیم ہے۔ قدیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک تنزیہی صفت ہے کہ خدا کی کوئی بگننگ نہیں ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے تنزیہی صفات، کہ خدا کے بارے میں عقل کچھ ایسے احکام جاری کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی احکام ہیں، علم ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ثبوتی صفات ہیں۔ ثبوتی صفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا لازماً کیسا ہے، یہ صفات کمال ہیں خدا کی، کہ خدا ہوگا تو یقیناً ایسا ہوگا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی خدا کا کوئی تصور اس کے بغیر کنسیویبل نہیں ہے۔ عقل ان کے اوپر بھی احکام لگاتی ہے، اور وہ جیسا کہ علماء جانتے ہیں اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں اور ماتریدیہ کے نزدیک 8 میں اس ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا عالم ہے۔ اب دیکھیں یہ نیگیشن نہیں ہے، یہ ثبوت ہے، افرمیشن ہے۔ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا با ارادہ ہے۔ تو علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام اور 8ویں تکوین، تو یہ جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ عقل پہچانتی ہے ان کو، اور دلیل حدوث سے ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو 4 تک تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ پہنچتے ہیں کہ ارادہ، قدرت، علم، حیات، تو ہم کہتے ہیں خدا ان سے متصف ہے۔ خدا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ان سے نہ ہو کبھی متصف۔ اور یہ علم جو ہے وہ نبی کی خبر پر موقوف نہیں ہے، یہ تمام متکلمین کا اس کے اوپر سمجھ لیں ایک قسم کا اجماع ہے۔ تیسری قسم کی صفات خدا کی وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے ریلیشنل یا فعلی، جیسے خالق ہونا۔ یہ خدا کی ازلی صفت جو قدرت ہے یہ اس کا ایک متعلق ہے، یعنی خلق کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی ماہیت کو موجود کر دیتا ہے، اور اصل میں یہ جو تخلیق ہے یہ قدرت سے متعلق ہے کہ بس خدا نے اس کے ساتھ اس کو مطلب اپنی قدرت سے کسی چیز کو موجود کر دیا۔ اسی طرح رزاق ہونا یہ بھی فعلی ایک صفت ہے کہ رزق پرووائڈ کرنا، تو ان کو کہا جاتا ہے ریلیشنل ہیں، کہ یہ ایفیکٹ کے ساتھ خدا کی ازلی قدرت کے تعلقات ہیں، تو ان کو فعلی صفات کہا جاتا ہے۔ رحیم ہونا، رحمان ہونا، یہ سب فعلی صفات ہیں۔ اور چوتھی صفات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خبریہ ہیں یا متشابہات ہیں۔ خبریہ سے مراد یہ وہ ہیں جن کے بارے میں عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، تاہم نصوص میں اللہ کے لیے وہ ثابت کی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے لیے عین آنکھ کا لفظ آ گیا ہے، اللہ کے لیے ید ہاتھ کا لفظ آ گیا ہے، ساق پنڈلی کا لفظ آ گیا ہے، نزول یعنی حرکت بظاہر لگ رہا ہے لیکن یہ اس کے لٹرل میننگ ہے، یہ الفاظ آ گئے ہیں۔ اب ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر حدوث کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہذا ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں بالکل نہیں پتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں ان کا کوئی معنی ہے عند اللہ، اس کو کہتے ہیں ہم معنی کی تفویض کر دیتے ہیں، ہمیں ان کے کوئی معنی معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ کے جتنے معنی ہماری لینگویج میں معلوم ہیں وہ حدوثی ہیں، وہ چینج کو امپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمان اور مکان سے متعلق ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علماء نے بہت محنت کر کے تقسیم بیان کی ہے، کانٹین فریم ورک میں آپ دیکھیں کہ کیا خدا کی کوئی ثبوتی صفت بیان ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جب تم خدا کے ہونے نہ ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے تو کوئی ثبوتی صفت کیسے ثابت کرو گے کہ وہ ایسا ہے؟ اور اتنا ہی نہیں، کانٹ کے سسٹم میں یہ بھی کہنا ممکن نہیں رہ جاتا کہ خدا کیسا نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہے بھی ایک تصدیق ہے، ایک علم ہے۔ کیونکہ دیکھیں نہیں کا مطلب، تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہے کو دوسرے کے ساتھ ریلیشن دوں، چاہے وہ یہ جو ریلیشن ہے یہ افرمیشن کا ہو یا نیگیشن کا ہو۔ میں کہوں کہ یہ دیوار سفید ہے، یہ افرمیشن ہے، میں کہوں دیوار سفید نہیں ہے، یہ نیگیشن ہے، تو یہ علم ہے۔ علم یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے، اور تصدیق یا افرمیشن کا ریلیشن ہوگا ایک شے کا دوسری سے، یا نیگیشن کا ہوگا۔ تو جب میں خدا کے بارے میں یہ کہوں کہ خدا ایسا نہیں ہے، خدا زمان میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے، یہ سارے جملے کانٹین سسٹم میں نہیں بولے جا سکتے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس بات کو، کیونکہ
جس علمی، یعنی وہ کہہ رہا ہے یہ خدا تو نومنا کی تم بات کر رہے ہو، تو جب زمان و مکان سے تم خود ہی اس کو باہر لے گئے ہو تو نومنا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بس خاموش ہو جاؤ، ہاں یا زیادہ سے زیادہ بس مان لو۔ تو کانٹین فکر کی روح سے تنزیہی صفات، ثبوتی صفات، خبر متشابہات یا صفات خبریہ کی طرح بن جائیں گی، یعنی جیسے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی حقیقت معلوم نہیں، اللہ ہی ان کا معنی جانتا ہے، تو جو لوگ کانٹ سے متاثر ہیں، جن کو ہم مذہبی کانٹین کہتے ہیں، ان کو پھر اپنے مقدمے کے جو منطقی لوازم ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ خدا کی کسی صفت کا جو قرآن میں بیان ہوا ہے کوئی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وہ صفات خبریہ کی طرح ہیں، اور صفات فعلیہ کا بھی ہمیں کوئی مطلب خدا کی بارگاہ کے اعتبار سے معلوم نہیں ہے، یعنی نہ تنزیہی صفات کا علم ہے، نہ ثبوتی صفات کا کوئی علم ہے، نہ فعلی صفات کا کوئی علم ہے۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے مقدمے کے لوازم کو قبول کرنا چاہیے۔ علم کی دنیا میں غیر ہم آہنگی نہیں چل سکتی، اور یا پھر یہ بتائیں کہ کانٹ کے سسٹم کو یہ کہاں کوالیفائی کر کے اپنے مقدمے کے اندر یہ مقام پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کانٹ کی تردید کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں کچھ خلط مبحث ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس جو مذہبی کانٹینس عام طور پہ بولا کرتے ہیں، اور ہمارے خیال میں ان کی کوئی علمی حیثیت زیادہ ہے نہیں، اور یہ جب ہم انشاءاللہ کانٹ کی تردید کے اصول پڑھ لیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہی ہمیں وہ حقیقت بتاتی ہے جو عقل نہیں بتا سکتی، اور یہ کہنے پر ہمیں کانٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کانٹ نے اہل مذہب کو بتایا کہ گویا وہی کے لیے ایک گراؤنڈ میں تمہیں پرووائڈ کر کے دے رہا ہوں کہ دیکھو عقل سے میں شے ان اٹ سیلف کو نہیں جان سکتا، وہی آگے ہمیں بتا دے گی۔ تو کانٹ نے تو گویا وہی کے اس بات کے لیے ایک بڑا دروازہ کھول دیا کہ حقیقت ہمیں وہی آگے بتا دیتی ہے۔ بعض لوگ اسی طرح سے ایک بات کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کا ادراک وہی سے ہو جاتا ہے، عقل سے نہیں ہو پاتا، وہی سے ہو جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقل سے جس خدا کو تم پہچانتے ہو اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ ناظر یعنی جو آبزرور ہے، انسان ہے، اس کے تصورات کا کوئی عمل دخل ہو، وہ ان کے ذہنی خیالات کا کوئی مظہر نہ ہو، یہ خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خارجی حقیقت کا بیان نہ ہو، وہی سے آگے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خارجی حقیقت کا بیان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کانٹ کی فکر سے صرف یونانی خدا یعنی یونانی فکر پر مبنی جو خدا کا تصور تھا نا وہ رد ہوا ہے، مذہبی تصور خدا تھوڑی رد ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود و صفات سے متعلق گفتگو جو ہے یہ ہے تو غیر معقول، مگر ہمیں اسے معقول بنانے کے لیے علم کلام بہرحال بنانا چاہیے، اور یہ ہمارے متکلمین کرتے رہے۔ اور اسی پر مبنی ایک بات یہ ہے کہ خدا کے بارے میں ایک سلبی صفات تو بولی جا سکتی ہیں، اور یہی گویا ہمارے متکلمین کرتے رہے تھے، پازیٹیو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور بات یوں کہی جاتی ہے کہ علم الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ کانٹ نے اصل میں یہ ڈائیکاٹمی پیور ریزن کی بنیاد پر کھڑی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ خدا کا علم ممکن نہیں ہے، نالج تو وہ کہتا ہے اسی طرح آتی ہے جو تفہیمی کیٹیگریز کے ذریعے میں نے بتایا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے خدا پر ایمان رکھا جا سکتا ہے، کوئی مان لے، ایمان کا وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا ہے، بلکہ وہ اپنے دہیں بڑی خدمت سر انجام دیتا تھا کانٹ کے خیال میں کہ میں نے خدا پر ایمان رکھنے کے لیے مجھے علم کی نفی کرنی پڑی اس کی، کیونکہ علم تو ممکن نہیں ہے، تو میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ایمان رکھنے کا ایک دروازہ میں کھول دوں۔ اب ظاہر ہے یہ علم اور ایمان جاننے اور ماننے میں ڈائیکاٹمائز کر رہا ہے کانٹ، اور لوگ ہمارے ہاں اس کو ون وے اور دی ادر مختلف طریقوں سے انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں اپنے ماڈل میں۔ ان باتوں پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بتا آئے ہیں کہ اس میں فنڈامنٹلی غلطی یہ ہے کہ یہ دلیل لفظی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ دلیل لفظی بنیادی طور پر بطریق وضع یا بطریق عقل معنی پر دلالت کرتی ہے، تو جو خدا اور اس کی صفات عقلی دلالت سے ناممکن الفہم ہیں وہ وحی سے بھی ناممکن الفہم ہے، وہ وحی سے سمجھ نہیں آ جائیں گی۔ یہاں تک کہ پہلے قدم پہ میں یہ مانوں کہ عقل کی پہنچ تھنگ ان اٹ سیلف خارج سے متعلق ہے، تفہیمی ڈبوں سے متعلق نہیں ہے، ورنہ نبی جو لفظ بولے گا میں اپنے تفہیمی ڈبوں کے اوپر اس کو بول رہا ہوں گا، خارج سے متعلق نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی ذہن کے اندر ناظر کا عمل دخل ہو، اور جب نبی بتاتا ہے تو وہ آبجیکٹو ریالٹی، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی جو لفظ بتائے گا وہ بھی انہی ڈبوں کے ذریعے سے گزر کر ہی بامعنی بنے گا ہمارے لیے، یعنی حقائق
اگر فزیکل ڈومین میں میری ان کی ایکسیس نہیں ہے تو میٹا فزیکل ڈومین میں جو نبی الفاظ بول رہا ہے وہ کبھی بھی بامعنی نہیں ہو جائیں گے. اس بات کو آپ آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ نبی جو گفتگو فرمائیں گے ذات باری کے بارے میں، یا وہ ایسی لینگویج میں ہوگی جو انسان استعمال کرتا ہے، اور وہ شاہد اور غائب دونوں میں یکساں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ حقائق شاہد اور غائب میں ایک جیسے ہیں. اس لیے نبی نے ایسا بولا ہے جو ہمارے لیے قابل فہم ہے، اس لیے ہم سمجھ گئے کہ غائب کی جس حقیقت کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے. ایک امکان یہ ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ نبی ایسی لینگویج استعمال کرے جس کے معنی شاہد میں الگ ہیں اور غائب میں بالکل الگ ہیں. تو ظاہر ہے اب میں جو بھی سمجھوں گا نبی کی بات سے وہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ جو بات ہے وہ شاہد میں. اب یہاں شاہد کو آپ فینومینا کے معنی میں لے جائیں اور نومینا کو آپ غائب کے معنی میں لے جائیں، تو اگر شاہد اور غائب میں گیپ ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ معنی جو مجھے اپنے فینومینا کے بارے میں سمجھ میں آیا ہے وہ نامینا پہ لگ ہی نہیں سکے گا. اور تیسرا امکان یہ کہ نبی لفظی ایسا استعمال کر دے جو ہمارے ہاں بالکل مستعمل ہی نہ ہو. یعنی میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ خود نبی کوئی نامانوس لفظ یعنی عربی زبان کا لفظ ہی نہ ہوتا قرآن میں وہ آ جائے تو ظاہر ہے ہم کہیں گے کہ اس کا تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا، کیونکہ لفظ کی معنی پر جو ریلیشن ہے وہ وضع سے ہوتی ہے. اگر وہ وضع سے باہر لے گیا تو ہمیں اس کا کوئی مطلب کبھی سمجھ نہیں آئے گا. تو اب آپ دیکھیں یہ تین امکان ہیں. دوسرے اور تیسرے میں ظاہر ہے ایک ایسا گیپ ہے جو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. پہلا تبھی ٹرو ہے جب یہ مانا جائے کہ ذہن کی خارج تک ایکسیس ہے، اور کانٹ تو یہ راستہ بند کر کے ختم کر دیتا ہے. تو جب کانٹ نے ختم کر دیا تو ایسی باتوں کا کیا مطلب رہ گیا کہ جو بات عقل سے سمجھ نہیں آتی خدا کے بارے میں وہی کی بات سے نبی کی بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ان لوگوں نے گویا ان لوگوں کو اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی کے لیے وہی ایک تجربہ ہے نا، نبی کا الفاظ میں بیان کر دینا وہ ان کے لیے وہی کا تجربہ ہو جاتا ہے. ہم جو غیر نبی ہیں ہمارے لیے نبی کی بات جو ہے وہ خبر ہے جو الفاظ میں ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو لفظی دلالتوں عقلی دلالتوں سے ہی سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. نبی کے ان الفاظ سے ہم صاحب وحی تھوڑی ہو جاتے ہیں. نبی کا کیا تجربہ ہے بطور وحی وہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. نبی جب ان کو الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دلیل سے یہ سمجھ لیا کہ خدا حوادث سے ماورا ہے، تو جب وحی میں یہ لفظ آیا نزول ذات باری کے لیے، ید ذات باری کے لیے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس کا کوئی مطلب مجھے نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈومین سے متعلق چلا گیا ہے جو زمانی اور مکانی سے ٹرانسینڈنٹ ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو میں اللہ کے لیے بول سکوں لفظ ید میں. یعنی نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک مکان سے دوسرے مکان میں حرکت، ایک مکان سے دوسرے مکان میں آ جانا. ہم کہہ رہے ہیں یہ نزول کا آخری مطلب بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مفہوم نہیں ہے جو میں سمجھ سکوں، اور خدا اس سے ٹرانسینڈنٹ ہے تو لہذا مجھے نہیں پتا خدا کے لیے نزول کا حقیقی مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانے. تو اگر یہی حال قادر اور علم اور سب چیزوں کے لیے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے. تو یہ غیر ہم آہنگی کا شکار ہیں ہمارے یہ حضرات، اور اس غیر ہم آہنگی کو یہ یوں تھیورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مان لیں گے. تو ٹھیک ہے ہم مان لیں، اس میں کوئی ہم ظاہر ہے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے کسی ڈسکورس میں کسی کا جا کے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ کانٹ نے یہ پورا سسٹم اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ وہ ایک غیر معقول چیز کو پبلک آرڈر کا حصہ بنائے. دیکھیں کانٹ اصل میں ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، میں آپ کو یعنی بتاتا کہ وہ ایک سیکولر ورلڈ آرڈر کے لیے جسٹیفیکیشن پوری کھڑی کرنا چاہ رہا تھا اپنے سسٹم کے اندر، اور بنیادی طور پر وہ کرتا یہ ہے کہ وہ خدا یا مذہبی الہیات کو علم کے دائرے سے نکال دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ علم نہیں ہے، اٹ از ناٹ نالج، یہ عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. تو پبلک لائف کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ عقل کے دائرے پہ، علم پر یا بغیر علم پر. تو اس نے تو کہا ہے جو پبلک آرڈر ہے وہ علم پہ کھڑا ہوگا اور وہ میرے تجربے کی چیزیں. وہی کو تو اس نے نکال دیا، فارغ کر دیا علم سے، عقل سے. تو انسان جب بھی پبلک آرڈر کھڑا کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پہ کھڑے کرتے ہیں، وہ علم کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں. کانٹ نے جس چیز کو پبلک آرڈر سے نکالنے کی دلیل بنائی، ہمارے مذہبی کانٹینز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس غیر عقلیت کو پبلک آرڈر کے پر لاگو کر دیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر عقلیت، غیر علم جو ہے وہ کسی طریقے سے ایمان کے نام پر ڈریگ کر کے پبلک آرڈر کے اوپر لاگو کر دیں اور لوگوں کو کہے تم اس کو فالو کرو
کیوں؟ کیونکہ یہ ماننے کی چیز ہے، ظاہر ہے یہ ایک المیہ ہے ان کی فکر کے اندر۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کانٹ کی دلیل کی نوعیت کیا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے مسائل کیا ہیں۔ اگلی گفتگو ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے کہ کانٹ کی ایپسٹیمولوجی کے اوپر نقد کس طرح کیا جا سکتا ہے متکلمین کے منہج کے مطابق۔ والسلام علیکم۔